اس نقطۂ نظر سے ایک انتہائی مفید ریسرچ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ کینسر کی 5 سے 10 اقسام ایسی ہیں جو بائی جینز ٹرانسفر ہوتی ہیں. اگر خدا نخواستہ آپ کے والدین میں سے، بزرگوں میں سے کسی کو کینسر کی وہ قسم لاحق ہے تو براکا جینز ٹیسٹ کے ذریعے اور مختلف جینز کے ٹیسٹ کے ذریعے 30 سال کی عمر تک یہ پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ آپ کو ہر صورت یہ کینسر ہوگا. لیکن کچھ اقسام ایسی ہیں جن کا بالکل نہیں پتا ہوتا، وہ آپ کے لائف سٹائل سے، آپ کے سیل کی ڈویژن سے جڑی ہوتی ہیں اور وہ زندگی کے ایک سٹیج پہ آپ کے جسم کو لاحق ہو جاتی ہیں. وہ جو 90% کینسر کے مریض تھے جن کو وہ 90% کینسر کی اقسام لاحق تھی، ان کے اوپر ریسرچ کی گئی اور ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ 4 ایسی چیزیں ان تمام مریضوں میں جو ان 90% اقسام کے کینسر میں مبتلا تھے ان سب میں کامن تھی. اور دکھ اور پریشانی اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی صورت، کسی نہ کسی شکل میں شعوری یا لاشعوری طور پر وہ 4 علامات اپنے اندر اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں اور اپنے لائف سٹائل سے وہ پیدا کرتے ہیں، اپنی سستی اور کاہلی سے پیدا کرتے ہیں. وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کیونکہ جتنے بھی لوگوں میں وہ 90% کینسر ڈائیگنوز ہوا، وہ یہ بات سامنے آئی کہ ان سارے مریضوں میں یہ 4 علامات کامن تھی. سب سے پہلی علامت جو ان تمام مریضوں میں کامن تھی وہ تھا سٹریس. چونکہ یہاں پہ بزنس کمیونٹی بیٹھی ہے، چھوٹا موٹا سٹریس آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن انڈیو مسابقت، غیر ضروری مقابلہ پیدا کرنا، غیر ضروری حسد پیدا کرنا اور غیر ضروری مٹیریلسٹک خواہشات پیدا کرنا کرونک سٹریس پیدا کرتا ہے، جو کہ ون آف دی بگیسٹ کاز ہے کینسر پیدا کرنے کے لیے. دا سیکنڈ ون از آپ کی نیند کا بہتر نہ ہونا. اگر خدا نخواستہ کسی بھی شخص کی نیند پراپر نہیں ہے، ریپڈ آئی سلیپ میں وہ نہیں جاتا، 6 گھنٹے 4 گھنٹے پراپر نہیں سوتا، تو جب ہم نے وہ مریض ڈائیگنوز کیے جن میں وہ 90% کینسر تھا، تو ان میں یہ بھی ایک علامت کامن تھی کہ ان کی نیند پراپر نہیں تھی. ون از سٹریس، دا سیکنڈ ون از یور سلیپ از ناٹ پراپر. دا تھرڈ ون از کرونک تذابیت. یہ جو ہم انٹرٹینمنٹ کے نام پر، یہ جو ہم فیشن کے نام پر مختلف خوراکوں کو اپنا حصہ بنائے ہوئے ہیں اور جن کی وجہ سے ہمارے سٹومک میں کرونک تذابیت پیدا ہوتی ہے، یہ بھی 90% جو کینسر ان مریضوں میں پایا جاتا تھا ان میں یہ علامت کامن تھی. دا فورتھ ون از اگر خدا نخواستہ آپ کو کرونک کانسٹیپیشن ہے، آپ کے لائف سٹائل یا خوراک کی وجہ سے آپ کو کرونک کانسٹیپیشن ہے، آپ امراض قبض کا شکار ہیں، تو دیٹ واز آلسو دا بگیسٹ سائن جو آپ کو کینسر کے مرض کی طرف لے جاتا ہے. تو دوستو، چونکہ آپ یہاں دور دور سے آئے ہیں تو وقت ایک قیمتی چیز ہوتی ہے اور وقت کو ہمیشہ بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرنا چاہیے. تو چونکہ یہاں پہ ساری گفتگو ریسرچ بیسڈ گفتگو تھی، تو یہ وہ ریسرچ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی بھی شخص میں یہ علامات، آپ کے کسی پیارے میں یہ علامت موجود ہے کہ اس کے اندر کرونک السریشن ہے، تذابیت ہے، کرونک کانسٹیپیشن ہے اور اس کی نیند بہتر نہیں ہے، یا خدا نخواستہ آپ نے اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے اپنے اوپر ایک سٹریس سوار کر لیا ہے، تو خدا کے لیے ان چیزوں سے جان چھڑوائیے. کیونکہ جو بھی مریض ہمارے پاس آئے ان 32 سالوں میں، ان تمام لوگوں میں یہ 4 علامتیں کامن تھیں.
वो उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। और ये हम इन तमाम अलामतों को अपने लाइफस्टाइल से और बेहतर जिंदगी को तराशने से इन अलामतों को हम ख़त्म कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को इस मौजी मर्ज से बचा सकते हैं। खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, मैं तो इस फिक्र में रहता हूं कि मेरी इंतहा क्या है। बहुत शुक्रिया।